بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، سورہ یوسف کی تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس سے قبل ویڈیوز میں علم تفسیر کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور لفظ قرآن کے حوالے سے میں نے کچھ گفتگو کی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی مختصر سی گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم چاہتے ہیں کہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے دو تین الفاظ کی وضاحت ہو جائے۔ وہ دو تین لفظ ہے سورۃ یوسف مکیہ، یہ تین لفظ ہے۔ آج ہم انہی تین لفظ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا لفظ ہے سورت۔ سورت آپ بہتر جانتے ہیں کہ اسم ہے، اسم ہے، فعل نہیں ہو سکتا، نہ حرف ہو سکتا ہے۔ سورت اسم ہے۔ اس کے لغوی معنی میں علماء نے اختلاف کیا، لغوی معنی میں اختلاف کیا۔ اب ظاہر بات ہے، جب معنی میں اختلاف ہو گیا تو یہی سے آپ سمجھ لیں کہ جب معنی میں اختلاف ہو گیا تو اس سے پتہ چلا کہ لفظ میں بھی کچھ اختلاف ہوا ہوگا، لفظ میں بھی کچھ اختلاف ہوا ہوگا، کیونکہ معنی میں اختلاف ہونا یہ موقوف ہے لفظ میں اختلاف ہونے پر، تو پتہ چلا کہ لفظ میں بھی اختلاف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ لفظ میں کیا اختلاف ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ جو لفظ سورت ہے، اس کا یہ جو ہے یہ محموز العین ہے۔ کیا ہے؟ محموز العین، یعنی اس کے عین کلمے کی جگہ حمزہ ہے، حرف علت نہیں ہے۔ اور سورت کی اصل ہے سؤرتن، سین حمزہ واو، سین حمزہ را تا، سؤرتن۔ اب کیا گیا کہ آپ نے وہ قاعدہ پڑھا ہوگا کہ حمزہ ساکنہ اپنے ما قبل کے حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، حمزے کو واو سے بدل دیا گیا، لیکن ہمیں نظر تو سورت آ رہا ہے، لیکن اصل میں ہے کیا؟ سؤرتن۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ جو سورت ہے یہ محموز العین ہے، محموز العین ہے، اور اس وقت اس کی جمع آتی ہے سؤرن۔ کیا آتی ہے؟ سؤرن۔ تو یہ لفظ میں اختلاف ہے، اور دیگر علماء دوسرا کہتے ہیں۔ تو پہلے ان علماء کے نزدیک معنی کیا ہے وہ سن لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے شے کا بقیہ حصہ، یعنی جز کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اب سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورت بھی قرآن کا جز ہوتا ہے، اس لیے سورت کو سورت کہہ دیا جاتا ہے۔ اب پھر جو دوسرے بعض علماء ہیں ان کے نزدیک یہ جو لفظ سورت ہے یہ محموز العین نہیں ہے، بلکہ یہ معتل اجوف واوی ہے، اور سورہ یہ جو واو ہے یہ کسی سے بدل کر نہیں آیا، یہ یہاں پر اصلی ہے، سورتن۔ تو ان بعض علماء کے نزدیک یہ معتل اجوف واوی ہے، معتل اجوف واوی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سور البلد سے ماخوذ ہے۔ جو سور کا جو لفظ ہے یہ سور البلد سے ماخوذ ہے، سور البلد سے ماخوذ ہے۔ اب سور البلد چونکہ
شہر کے ارد گرد جو دیوار ہوتی ہے اور جو شہر کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو سور البلد کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو سورت ہے، سورت بھی قرآن کے مضامین اور آیات کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے سورت کو سورت کہہ دیتے ہیں، اس لیے سورت کو سورت کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ لفظی اختلاف بھی ہوا اور معنوی اختلاف بھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ان بعض علماء کے نزدیک وہ محموز العین ہے، اور ان بعض علماء کے نزدیک یہ معطل اجوف واوی ہے۔ ان کے نزدیک اس کا معنی جز کے معنی میں ہے، اور ان کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے کہ سورت وہ جو قرآن کے مضامین اور آیات کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو سورت کہتے ہیں۔ تو یہ لفظی اختلاف بھی آپ کے سامنے بیان ہوا اور معنوی اختلاف بھی بیان ہوا۔ اور ایک جو سورت کا جو لفظ ہے یہ سور البلد سے ماخوذ ہے۔ آپ نے بارہا منطق کی کتابوں میں بھی سور کا لفظ پڑھا ہوگا کہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ، یہ جو محصورات اربعہ ہے تو ان میں کیا ہے کہ موجبہ کلیہ کا سور کل اور الف لام استغراقی ہے، سالبہ کلیہ کا سور لا شیء لا واحد اور نکرہ تحت النفی ہے، موجبہ جزیہ کا سور بعض اور واحد ہے، سالبہ جزیہ کا سور بعض لیس اور لیس بعض ہے۔ تو ان تمام جو یہ سور ہے ان کا نام سور کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ یہ بھی قضیے کے افراد کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح سورت قرآن کے مضامین اور آیات کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف ہوا، لفظی اور معنوی اختلاف دونوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہ جو لفظ سورت ہے تو اس اختلاف کو آپ الگ رکھیں، اور راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ ان اختلاف میں کہ یہ معطل اجوف واوی ہے، اسی کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے لفظ سورت واحد ہے، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ اسورہ آتی ہے یا پھر اسوار آتی ہے، اسورہ یا اسوار۔ اور یہ منصرف ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی نہیں، اس میں متمکن ہے، اس میں غیر متمکن نہیں، منصرف ہے غیر منصرف نہیں۔ تو یہ لفظ سورت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی۔ اصطلاحی تعریف اس کا یہی کریں گے کہ سورت اس کو کہتے ہیں جو قرآن کے مضامین اور آیات کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو سورت کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے لفظ یوسف۔ تو یہ یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے، جو کہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کے اسماء جو قرآن میں مذکور ہوئے اور جن جن ناموں کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے، تو ان تمام اسماء میں زیادہ تر یہی ہے کہ وہ غیر منصرف ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اسماء میں، انبیاء علیہم السلام کے جو اسماء ہیں زیادہ تر غیر منصرف ہیں، کچھ ہی ہے کہ جس کو علماء نے منصرف قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ منصرف کی تعداد 7 ہیں اور بعض نے 8 شمار کیا۔ تو وہ منصرف اسماء کون سے ہیں تو آپ سنیں۔ شعیب، لفظ شعیب یہ منصرف ہے، نوح یہ منصرف ہے، لوط منصرف ہے، عزیر منصرف ہے، اور اسی طرح صالح
اور ہود اور محمد، تو یہ 7 نام ہوئے۔ اور 8واں نام بقول بعض شیث، یہ بھی منصرف ہے، اس کو بھی بعض علماء نے منصرف اسماء میں شمار کیا۔ لیکن لفظ یوسف یہ منصرف اسماء میں نہیں، بلکہ اس کا شمار غیر منصرف اسماء میں ہوتا ہے۔ اور غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، ایک علم ہے اور ایک عجمہ ہے۔ علم و عجمہ 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے لفظ یوسف غیر منصرف ہے۔ اب آپ یہ بھی بتا دوں کہ لفظ یوسف کو کوئی رباعی نہ سمجھ لیں، بلکہ یہ ثلاثی ہے، اور یہ اسفن سے مشتق ہے، اسفن سے مشتق ہے۔ الاسف کا معنی آتا ہے مایوس ہونا، غمگین ہونا، تو یہ اسف سے مشتق ہے، اور یہ اس میں متمکن ہے، غیر منصرف ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، معرب بحرکتین، یعنی حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہوگا اور حالت نصبی اور جری میں فتح کے ساتھ ہوگا لفظاً۔ کسرہ و تنوین نہایت، کسرہ اور تنوین اس پہ نہیں آئے گی، کیونکہ غیر منصرف ہے، اور جو غیر منصرف ہوتا ہے تو اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ تو یہ لفظ یوسف کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوئی۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف، مکیہ۔ تو اس میں ہمیں یہ بتانی ہے کہ قرآن مقدس میں بعض صورتیں مکی ہے اور بعض صورتیں مدنی ہے۔ مکی صورتوں کی تعریف کیا ہوگی، مدنی صورتوں کی تعریف کیا ہوگی، تو اس بارے میں مختصر سی گفتگو یاد رکھیں کہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ مکی کس کو کہیں گے اور مکی کس کو کہیں گے، تو ان میں 3 اصطلاحیں ہو گئی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو کہ مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو کہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ تیسری اصطلاح ہے، یہ بعض علماء کے نزدیک یہ تعریف ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں کہ جس میں خطاب اہل مکہ سے ہو، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جس میں خطاب اہل مدینہ سے ہو۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعریف آپ کے سامنے 3 اقوال پیش کیے گئے، اور ان 3 لفظوں کی آپ کے سامنے میں نے وضاحت کی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اس آیت مبارکہ کی نحوی، صرفی اور جو بھی گفتگو ہے وہ کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دعاؤں میں یاد رکھے۔